شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن مغفلت میں پڑے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، مگر یہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ ان کے دل کھیل کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہ ظالم خفیہ طور پر سرگوشیاں کرتے ہیں کہ نہیں ہے یہ محمد مگر تمہاری ہی طرح کے ایک انسان، تو کیا تم جانتے بوجھتے جادو میں پڑھنے جا رہے ہو؟ رسول نے کہا، میرا رب جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام پریشان خیالات ہیں، بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس کوئی معجزہ، جیسے معجزات کے ساتھ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ نہیں ایمان لائی کوئی بستی ان سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو بطور رسول ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو اے قریش مکہ، تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں۔ ہم نے ان رسولوں کے لیے ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے تھے۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچ کر دکھایا، پھر انہیں اور ان کے ساتھ جسے چاہا اسے نجات دی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اے لوگو، اب ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھیں، پھر اس کے بعد ہم نے ان اٹھا کھڑا کیا دوسری قوموں کو، اور جب انہیں محسوس ہوا ہمارا عذاب تو لگے اس سے بھاگنے۔ جب اس وقت انہیں کہا گیا اب بھاگو مت اور واپس جاؤ اپنے سامان تعیش محلات کی طرف، شاید کہ وہاں تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا، ہائے ہماری شامت، ہم تو خود ہی ظالم تھے۔ پھر وہ بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کر دیا انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور راکھ کی مانند، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو وہ ضرور ہم اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہم یہ کرنے والے ہی ہوتے۔ بلکہ ہم حق کو دے مارتے ہیں باطل پر تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو جبھی وہ نابود ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے اس وجہ سے جو تم لوگ بیان کر رہے ہو۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو ملائکہ مقربین اس کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر کی بنا پر گریز نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ سستی کرتے ہیں۔ وہ رات دن اس طرح اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں کہ تھکتے ہی نہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو ان کو نشو و نما دیتے ہیں؟ اگر ان دونوں زمین و آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتے تو لازماً یہ دونوں فساد سے بھر جاتے۔ تو اللہ جو عرش کا مالک ہے وہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے جواب دہی نہیں ہو سکتی، اور ان سب کی جواب دہی ہوگی۔ کیا انہوں نے اس کے سوا کوئی دوسرے معبود بنا لیے ہیں؟ آپ کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ یہ قرآن ذکر ہے ان لوگوں کا بھی جو میرے ساتھ ہے، اور ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں پہچانتے، اسی لیے وہ اعراض کر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی بندگی کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے اس سے، بلکہ وہ سب اس کے مکرم بندے ہیں۔ وہ سبقت نہیں کرتے اس سے بات میں، وہ سب اس کے حکم ہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کے جس کے لیے وہ راضی ہوگا، اور وہ تو خود اس کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی بالفرض ان میں سے کہے کہ میں اللہ ہوں، اللہ کے سوا کوئی الہ ہوں، تو ہم اسے بدلہ دیں گے جہنم کا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا، تو کیا یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ایک طرف جھک نہ جائے، اور ہم نے اس کے اندر بڑے کشادہ راستے بنائے تاکہ یہ لوگ
لوگ راہیاب ہوں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، لیکن یہ لوگ اس آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات دن، سورج اور چاند، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا، تو اگر آپ فوت ہو گئے تو یہ لوگ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم آزماتے رہتے ہیں تم لوگوں کو شر اور خیر کے ذریعے سے، اور تم سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ انسان بنایا گیا ہے عجلت سے، جلد ہی میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، بس تم لوگ مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں؟ کاش ان کافروں کو معلوم ہوتا اس وقت کے بارے میں جب وہ آگ کو ہٹا نہ سکیں گے اپنے چہروں سے، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آئے گی اور انہیں مبہوت کر دے گی، تو نہ ان کی استطاعت ہوگی اس قیامت یا عذاب کو ٹالنے کی، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ اور اے نبی، آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، تو پھر گھیر لیا ان میں سے مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ ان سے پوچھئے کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات دن رحمان کی طرف سے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں کہ ان کے ایسے معبود ہیں ہمارے سوا جو ان کو بچاتے ہیں، وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ ہمارے مقابلے میں ان کی مصاحبت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے دنیاوی نعمتیں عطا کی ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، یہاں تک کہ ان پر ایک مدت گزر گئی۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ تو کیا اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہی غالب آنے والے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں وحی کے ذریعے سے، اور بہرے نہیں سنتے کسی پکار کو جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک بھبکا بھی لگ جائے تو فوراً چیخ اٹھیں گے، ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کی میزانیں لا کر رکھ دیں گے، پھر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہوگا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی تو اسے ہم لے آئیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو عطا کی تھی فرقان اور روشنی اور نصیحت متقین کے لیے جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے غیب میں ہونے کے باوجود، اور وہ قیامت کے تصور سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ اور اب یہ بابرکت ذکر قرآن ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی سعادت کی راہ بخشی تھی، اور ہم ہر طرح سے اس کی خبر رکھتے تھے۔ جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم لوگ اعتکاف کیے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح سے ان کی عبادت کرتے پایا تھا۔ ابراہیم نے کہا، پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ واقعی ہمارے پاس حق لائے ہیں یا محض شغل کر رہے ہیں؟ ابراہیم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں خود بھی اس پر گواہ ہوں۔ اور اللہ کی قسم، میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چل کے رہوں گا جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر۔ تو آپ نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ چلا اٹھے، یہ کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ؟ یقیناً وہ تو کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان
نوجوان کو ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا پھر لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ وہ گواہی دیں۔ انہوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم پوچھ کے دیکھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہوں۔ اس پر انہوں نے اپنے اندر ہی اندر سوچا اور خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور بولے کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم نے کہا تو کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تو تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی تمہارا کچھ نقصان کر سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا، لیکن ہم نے انہی کو کر دیا خسارہ اٹھانے والے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں سب جہان والوں کے لیے، اور ہم نے اس کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب، اور اس پر مزید ان سب کو ہم نے صالح بنایا، اور ہم نے انہیں امام بنا دیا جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم نے اسے نجات دی اس بستی سے جو گندے کام کرتی تھی، یقیناً وہ نہایت برے اور نافرمان لوگوں کی قوم تھی۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھا۔ اور نوح کو بھی ہم نے اپنی ہدایت بخشی جب اس نے دعا کی، اس سے پہلے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو ایک بہت بڑے کرب سے، اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی نعمت عطا فرمائی تھی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جب اس میں گھس گئی تھی کچھ لوگوں کی بکریاں، اور ہم نے اس کے فیصلے کے وقت وہاں موجود تھے تو ہم نے فہم عطا کر دیا اس فیصلے کا سلیمان علیہ السلام کو، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے۔ اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں بچائے تمہاری جنگ سے، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی، اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور شیاطین میں سے بھی ہم نے بہت سو کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ خوری کرتے تھے، اور وہ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان پر نگران تھے۔ اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے اسے عطا کیے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی طرف سے خاص رحمت کے طور پر، اور تاکہ نصیحت ہو عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل پر بھی ہم نے اپنا فضل کیا، وہ سب صابرین میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا جب وہ چل دیا غصے میں بھرا ہوا، اور اس نے گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے، پس اس نے اللہ کو تاریکیوں کے اندر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ اور زکریا کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا بھی قبول فرمائی اور اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے صحت مند بنا
دیا۔ یقیناً یہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے رغبت اور خوف سے، اور وہ سب ہمارے سامنے عاجز تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح سے، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، لہٰذا تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور یہ سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کی سعی و کوشش کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کے لیے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اور حرام ہے ہر اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ لوٹ آئے ہیں، اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے، اور قریب آ لگے گا وہ سچا وعدہ، تو اس وقت کافروں کی نگاہیں پتھرا جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہم تو اس کی طرف سے غفلت ہی میں ہی رہے، بلکہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یقیناً تم لوگ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو سب کے سب جہنم کا ایندھن بنو گے، تمہیں اس میں پہنچ کر رہنا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ سن نہیں سکیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، اور وہ اپنی دل پسند خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی، اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے یہ کہتے ہوئے یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسا لپیٹا جاتا ہے خطوں کا تمار، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی ویسے ہی ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے۔ اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ یقیناً اس میں بڑی خبر ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور اے نبی آپ ان کو بتائیے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ یقیناً وہی جانتا ہے بلند آواز سے کہی گئی بات کو بھی، اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا شاید کہ اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو اور کچھ مدت تک تمہیں فائدہ اٹھانے کی مہلت دینا مقصود ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں کے خلاف جو تم بنا رہے ہو۔ سورۃ الحج شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے اس حال میں، اس دن یہ حال ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ اس شیطان کے بارے میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا اور اس کو پہنچا کر رہے گا دوزخ کے عذاب تک۔ اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے
بارے میں شک ہے تو ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے واضح شکل والا اور غیر واضح شکل والا، تاکہ ہم کھول کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں کے اندر جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں چھوٹے سے بچے کی صورت میں، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، اور تم میں وہ بھی ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو نکمی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، اسے کچھ بھی علم نہ رہے سب کچھ جاننے کے بعد۔ اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک اور ویران، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے اور قسم قسم کی ترو تازہ چیزیں اگا دیتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے، تکبر سے اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اسے کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ تیرے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور لوگوں میں سے کوئی تو وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر رہ کر، تو اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اس پر مطمئن رہتا ہے، اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے، وہ خسارے میں رہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، یہی ہے بہت دور کی گمراہی۔ وہ پکارتا ہے اس کو جس کا ضرر اس کے نفع سے قریب تر ہے، بہت ہی برا ہے وہ مددگار اور بہت ہی برا ہے وہ رفیق۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغوں میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جس شخص کو یہ گمان ہو کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے، پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو روشن نشانیوں کی شکل میں، اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور جو یہودی مجوسی عیسائی ہیں، اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی ہے، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ، درخت اور چوپائے، اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے اور بہت سے انسان ایسے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ ہی رسوا کر دے پھر اسے عزت دینے والا کوئی نہیں، یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بہا دیا جائے گا، اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے سب گل جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب بھی وہ چاہیں گے اس میں سے نکل جائیں غم کے مارے تو انہیں اسی میں واپس لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پہنائے جائیں گے اس جنت میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے الحمید کے راہ کی طرف۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ
کے راستے سے اور مسجد حرام سے جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، خواہ اس میں مقیم ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو کوئی ارادہ کرے اس میں کسی ٹیڑھی راہ کا ظلم کے ساتھ تو اسے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے اس گھر کی جگہ اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو، آئیں گے آپ کے پاس لوگ پیدل بھی اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی، جو پہنچیں گی دور دراز گہری وادیوں میں سے ہو کر، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنی منافت کی جگہوں پر اور اللہ کا نام لے معین دنوں میں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ سن چکے؟ اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے رب کے نزدیک، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے تمام چوپائے سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیا گیا ہے، تو تم بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹ بات سے، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا تو اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اڑا پھینکے کسی دور دراز جگہ پر۔ یہ سب کچھ تم نے سن لیا؟ اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں نفع ہے ایک وقت معین تک، پھر ان کی اصل منزل یہ قدیم گھر ہی ہے۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک نظام مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، تو جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے سامنے سرے تسلیم خم کرو۔ اے نبی بشارت دے دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کو بھی جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو تم ان پر اللہ کا نام لو انہیں صفوں میں کھڑا کر کے، تو جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو اب اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت سے بیٹھ رہنے والے اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور اللہ تک تو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، لیکن اس تک پہنچتا ہے تمہاری طرف سے تقوی۔ اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے۔ اور اے نبی محسنین کو بشارت دے دیجئے، یقیناً اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہر بڑے خیانت کرنے والے نہ شکرے کو۔ اب اجازت دی جا رہی ہے قتال کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقیناً اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے صرف اس جرم پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا رہتا تو ڈھا دیے جاتے ساری خانقاہیں، گرجے، کنیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، یقیناً اللہ بہت طاقتور ہے، زبردست ہے۔ وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم زمین میں تمکن عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام امور کا انجام تو اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ بھی رسولوں کو جھٹلا چکے، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم بھی رسولوں کی تکذیب کر چکی، اور مدین کے لوگ بھی اور موسیٰ کے لوگ بھی تکذیب کر چکے، تو میں نے ان کافروں کو کچھ ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو کیسی رہی میری پکڑ؟ کتنی ہی بستیاں تھی جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں، تو وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، اور
کتنے ہی ناکارہ کنویں بند پڑے ہیں اور کتنے ہی مضبوط بنائے ہوئے محل بھی ویران پڑے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے یا ہوتے ان کے کان جن سے سنتے؟ تو اصل میں آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اور اے نبی، یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 برس کی طرح ہے، اس حساب سے جو گنتی تم کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی کہ میں نے انہیں ڈھیل دی تھی، لیکن وہ گناہ گار تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور سب نے میری ہی طرف تو لوٹ کر آنا ہے۔ اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو تمہارے لیے بس ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ تو جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بہت باعزت روزی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی تگو دو کرتے ہیں، وہی ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی خیال باندھا تو شیطان نے اس کے خیال میں خلل اندازی کی، تو اللہ منسوخ کر دیتا ہے اسے جو کچھ شیطان نے ڈالا ہوتا ہے، پھر اللہ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ شیطان کی طرف سے کی گئی آمیزش کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہو اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، اور یقیناً ظالم لوگ مخالفت اور دشمنی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی کہ وہ لوگ جان جائیں جنہیں علم دیا گیا ہو کہ یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس اللہ کے آگے جھک جائیں، اور یقیناً اللہ اہل ایمان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے، اور کافر تو اس بارے میں ہمیشہ شک و شبے ہی میں رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت اچانک آدم کے یا ایک بانجھ دن کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے۔ اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، وہی ان کے مابین فیصلہ کرے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر وہ قتل ہو گئے یا فوت ہو گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ان کو لازماً رزق حسنہ عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ لازماً ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ یہ تو ہے ہی، اور جو شخص بدلہ لے اسی قدر جس قدر اس پر زیادتی کی گئی، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے تو لازماً اللہ اس کی مدد کرے گا، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ یقیناً اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، یقیناً اللہ باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یقیناً اللہ بے نیاز اپنی ذات میں خود تعریف کے قابل ہے، خود حمید ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور کشتی کو جو چلتی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر مگر اس کے حکم سے، یقیناً اللہ انسانوں کے ساتھ بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اور عبادت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے،
یقیناً آپ ہدایت کے سیدھے رستے پر ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جن کے بارے میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور انہیں اس کا کچھ علم بھی نہیں، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو تم دیکھتے ہو ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے آثار قریب ہوتے ہیں کہ ٹوٹ پڑے ان پر جو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہیے کیا میں تمہیں اس سے بدتر چیز کی خبر دوں؟ وہ ہے آگ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کافروں سے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، پس اسے توجہ سے سنو۔ یقیناً تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے چیز چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ یقیناً اللہ بہت طاقت والا سب پر غالب ہے۔ اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغامبر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے۔ اے ایمان کے دعوے دارو، جھک جاؤ اور سر بسجود ہو جاؤ اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہارے جد امجد ابراہیم کی ملت، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی تمہارا یہی نام تھا، اور اس کتاب میں بھی یہی ہے تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، وہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا ہے وہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار۔